زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اے بنت حوا، تیری خوبصورتی چھپے رہنے میں ہی ہے۔ قیمتی ہیروں کی کشش دیکھنے کے قابل ہر آنکھ تو نہیں ہو سکتی۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ شکر گزار کی سب سے بہترین تعریف یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ دے، آپ اگر اس میں دوسروں کو شامل کرنے لگیں تو آپ شکر گزار انسان ہیں۔ جو شخص اللہ کی حکمت پر ایمان رکھتا ہے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، اور یہی مومن کی نشانی ہے۔ محبت لاکھ قیمتی سہی مگر عزت انمول ہوتی ہے۔ عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ اللہ کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ فجر خوبصورت تحفہ ہے اللہ سے سچی محبت کرنے والوں کے لیے۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں اور کہیں آپ کے راستے کی خاردار جھاڑیوں کو اللہ کے حکم سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ قابلیت خود میں ہو تو دنیا قدر کرتی ہے، کسی کے دائیں بائیں کھڑے ہونے سے کردار اونچے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دوست کمزور ہو جائیں تو دشمن خود بخود طاقتور ہو جاتے ہیں۔ امید اور خواہشیں لوگوں سے نہیں اللہ سے کی جاتی ہیں۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہوتی ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی رہتی ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ مضبوط رہو، زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ مجھے
ایک چیز اللہ سے مانگتے مانگتے کبھی نہیں تھکنے دیتی، اور وہ ہے قبولیت۔ اس نے تو مجھے کبھی بھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا۔ میں نے مانگا ہے، اس نے دیا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی میں ہمت ہار جاتی ہوں، پر نماز پڑھ کر وہ ہمت دوبارہ پختہ بھی بنا لیتی ہوں۔ یہ شیطانی سوچ میرے پاس بھی آتی ہے کہ کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ پھر اپنے اس سوچ سے میں لڑتی ہوں، اس کے لیے کہ میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ دیتا آیا ہے اور پہنچاتا رہا ہے، وہ پہنچاتا رہے گا۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے؟ یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔